بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارتی اہلکاروں نے 3 مقبوضہ وادی کے مزدوروں کو گرفتار کر کے نکلی انکاؤنٹر میں شہید کر دیا۔ بھارتی اہلکار گھروں میں گھس کر سرچ آپریشن کے نام پر جہاں چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے، وہیں نوجوانوں کی جان لے لی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس میں بھارتی اہلکاروں نے 3 نوجوانوں کو جو مزدور تھے انہیں گرفتار کیا اور بعد ازاں شوپیاں میں انکاؤنٹر میں ان کی جان لے لی۔ دنیا خاموش ہے، 3 مزدوروں کے لواحقین کو کون انصاف دے گا کوئی نہیں جانتا۔ اب مودی حکومت اپنے نئے مقبوضہ وادی کے خاکے کو حتمی شکل دینے کے لیے بے چین ہے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں مسلمان اکثریتی علاقوں میں ہندو پنڈتوں کی اسرائیلی طرز پر آباد کاری کرنا چاہتا ہے۔ 2 سے 3 لاکھ ہندو پنڈتوں کی آباد کاری سے مسلم حیثیت ختم ہو جائے گی۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آبادیاتی تناسب کو بدلنے کے لیے ادھمپور، پونا، دہلی اور دیگر شہروں میں 3 دہائیوں سے مقیم پنڈتوں کے لیے وادی میں خصوصی ٹاؤن شپ قائم کیے جائیں گے۔ بھارتی وزیر داخلہ نے ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے 10 علیحدہ علاقے مختص کیے ہیں۔ یہ علیحدہ بستیاں 10 اضلاع میں قائم کی جائیں گی۔ ان خصوصی بستیوں میں پنڈت خاندانوں کے لیے مکانات تعمیر کیے جانے کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل، مارکیٹ اور اسکول کالج کی سہولیات بھی رکھی جائیں گی۔ بستیوں کے نزدیک خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ چوکیوں کا قیام بھی عمل میں لانے کے قوی امکانات ہیں۔ 90 کی دہائی میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد ہندو مقبوضہ وادی چھوڑ کر بھارت منتقل ہو گئے تھے، لیکن نریندر مودی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد وہاں بھارتی قبضے کی جڑیں مزید گہری اور مضبوط بنانے کی ٹھانی۔ ہندوستان نے بھارتی سرمایہ کاروں کے لیے وہاں 60,000 کنال اراضی پہلے ہی فراہم کر چکی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکاری فرنٹ مین وہ زمین خریدیں گے۔ ایک ہندو مندر کو بھی 1000 کنال اراضی فراہم کی گئی ہے۔ وہاں مسلمانوں سے 4000 کنال سے زیادہ اراضی ہتھیائی گئی ہے۔ آباد کاری کے مقصد کے لیے ریاستی بجٹ میں تقریباً 500 کروڑ روپے کا خصوصی بجٹ بھی مختص کروایا گیا ہے۔ حالانکہ وہاں کے رہنے والوں کی واضح اکثریت بھارت سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس کے باوجود بھارتی روز بروز وہاں قیامت ڈھا رہے ہیں۔ لیکن اب وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں میں بھارتی قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پنڈتوں کی آباد کاری سے اگر کل کلاں کو بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے تو کم از کم وادی میں مسلم اکثریت تو ختم ہو چکی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندو پنڈتوں کی الگ آباد کاری اور علیحدہ بستیاں بسانے سے جہاں وادی کی آبادی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، وہاں استصواب رائے بھی متاثر ہوگا۔ اب مودی حکومت نے علیحدہ بستیاں بسانے کا منصوبہ بھی اسی لیے بنایا ہے کہ مودی منصوبہ کے مطابق بھارت بھر سے 60 سے 62 ہزار ہندو خاندانوں کو وادی میں لا کر بسایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 10,000 ہندو خاندانوں کو 4 مختلف ٹاؤنز میں 2500 خاندان فی ٹاؤن آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ وہاں صرف بستیاں ہی نہیں بسائی جائیں گی بلکہ پنڈت بحالی پروگرام کے تحت ہر خاندان کی مالی مدد بھی کی جائے گی۔ ان خاندانوں کو مکان کی مرمت کے لیے 2 لاکھ جبکہ نئے گھر کی خریداری کے لیے بھی 7.5 لاکھ روپے فی خاندان کی خطیر رقم کی فراہمی بھی بحالی پلان کا حصہ ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکومت اپنے مقبوضہ علاقوں میں عربوں کی اکثریت تبدیل کرنے کے لیے دھڑا دھڑ یہودی بستیاں قائم کرتی چلی جا رہی ہے تاکہ مقبوضہ علاقوں میں یہودیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھائی جا سکے۔ وہاں بھی صہیونی ریاست فلسطینیوں کی املاک پر قبضہ کرتی ہے اور ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کرتی ہے۔ بھارتی حکومت اس سے قبل بھی ہندوؤں کو وادی میں بسانے کی کوشش کرتی رہی ہے مگر اس میں نمایاں کامیابی نہیں ہوئی۔ ڈومیسائل کے نئے قانون کے تحت اب بھارتی شہری بھی وہاں پر جائیدادیں خرید سکیں گے اور انہیں شہریت بھی ملے گی۔
بھارتی حکومت نے وہاں شہریت کے لیے جو قواعد بنائے ہیں اس میں جو شخص 15 برس تک وادی میں مقیم رہا ہو یا پھر جس نے 7 برس تک وہاں پر تعلیم حاصل کی ہو، 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات وہاں کے ادارے سے دیے ہوں، وہ ڈومیسائل کا حقدار ہوگا۔ ایسا شخص سرکاری ملازمتوں کے ساتھ ساتھ غیر منقولہ جائیداد کا مالک بھی بن سکتا ہے۔ ڈومیسائل دینے کے لیے مودی حکومت نے وہاں 29 قوانین منسوخ کیے ہیں جبکہ 109 قوانین میں ترمیم کی گئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔